قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اور حدیث سلسلۃ صحیحہ کی روایت 674 ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 قسم کے آدمیوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، یعنی شدید ناراضگی کا اظہار ہے۔ جب کسی سے آپ کا دل نہیں خوش ہوتا نا تو آپ اس سے نظریں نہیں ملاتے، ہو سکتا ہے چپکے آپ دیکھنے لگے لیکن آپ فیس ٹو فیس اس سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اور کبھی کبھی تو مائیں خوب چیخ چہٹ لیتی ہیں، پکار لیتی ہیں، غصے کر لیتی ہیں، لیکن جب ماں یہ کہہ دے کہ اب میں نے تم سے کلام ہی نہیں کرنا تو پھر بچہ بھی سہم جاتا ہے۔ بالکل اسی چیز کو سامنے رکھ کر اپنے لیے یہ بات سامنے رکھیے گا کہ کتنی ضروری ہے یہ چیز جو آپ اور میں سننے والے ہیں، اور اس کو سنتے وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے میرے مالک مجھے بچا کے رکھ اللہ تعالیٰ کی اس ناراضگی سے، کہ اتنی ناراضگی بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ اور اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، مگر جو مثال اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے دے دے اس کو تو پھر میں نے آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلا شخص والدین کا نافرمان، پھر مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور تیسرا شخص ہے دیوس۔ پہلی 2 چیزیں تو ہمارے لیے آسان ہے سمجھنا، تیسرا لفظ ذرا سا نیا ہے عربی زبان میں۔ دیوس کس کو کہتے ہیں تو اس حدیث میں جو ڈسکرپشن ہے اس کو بھی سن لیجئے، اور چند چیزیں جو اس بارے میں آپ کو مجھے فائدہ دے سکتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ دیوس وہ آدمی جسے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں غیرت اور حمیت نہ ہو، ایسے بھائی، باپ اور خاوند جو اپنے اہل و عیال کی عفت و عصمت کا محافظ بننے کی بجائے اپنی عورتوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں۔ اور اگر اس کو آپ ڈکشنری سے دیکھیں تو دال یا تھا اس کا روٹ ہے، دیوس کہتے ہیں اس کو۔ رجل دیوس، رجل لا یغار علی اہلہ ولا یخبل، جو اپنی عزت کے معاملے میں غیرت نہ رکھتا ہو، جس کی شرم ختم ہو چکی ہو اور بے غیرتی اس کا مزاج بن گئی ہو، اسے اپنے گھر والوں کی برائی پر شرم نہ آتی ہو۔ یہ سب آپ خود بھی جا کر یہ لفظ کھولیے ڈکشنری میں تو دیکھ سکیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بھولے ہوئے الفاظ موتیوں کے، کہہ لیجئے کہ موتیوں کی لڑی ہوتی ہے، آپ وہی لفظ بولتے تھے جہاں جس لفظ کی ضرورت تھی۔ پھر اسی طرح سے دا سیدی سدسن دیسن دیاستن فہو دیوسن فقد الغیرۃ والخبل، یعنی دیوس لفظ ہے نرم ہونے والا، آسان ہونے والا، کیونکہ وہ اپنی عزت اور غیرت کے معاملے میں غیروں کے لیے نرم اور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ لبرل فادر، انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ، یہ مثالیں ہیں۔ اس کو انگلش میں اگر آپ دیکھ لیں تو اور جو لفظ ہیں وہ تو میں بول بھی نہیں پا رہی، آپ خود جا کے پڑھیے کیونکہ یہ علم کی محفل ہے۔ میں یہاں صرف ایک خاص حد تک آپ کی مدد کر سکتی ہوں، اور ڈکشنری سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کسی خاص سوچ کے ساتھ نہ جوڑ دے کہ کون کس کی بات کرتا ہے اور کیا ہے۔ یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں، پہلے اللہ کے نبی کی بات لی کیونکہ قرآن پاک کی ڈکشنری قرآن ہے، قرآن پاک کی ڈکشنری حدیث ہے۔ حدیث سے کاٹ کر اگر آپ نے قرآن کو سمجھا تو آپ تو کوئی ایک کانسیپٹ نہ سمجھ سکیں گے، نکاح کا طریقہ تک تو نہیں ہے قرآن پاک میں۔ اور پھر ہم نے اللہ کے نبی کے بولے ہوئے لفظ کو زبان کی ڈکشنری سے سمجھ لیا تاکہ کوئی اس کو مسلمانوں کا مسئلہ نہ سمجھے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اس لفظ کو ڈالے گا تو ایک ایسا باپ دکھے گا جس کو اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی برائی چبھے نہ، اور وہ ایسے لاڈلے بچے پال رہا ہے کہ جو بچے ماں سے زیادہ باپ سے خوش ہیں کیونکہ ابو کچھ کہتے نہیں، اور بڑے جوش سے مائیں کہتی ہیں میرے میاں کو تو غصہ ہی نہیں آتا، ان کا تو پتا مارا گیا۔ تو یاد رکھیے خلاف شریعت چیز کو دیکھ کر پتے کا مرنا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں۔